موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے، اور یہ کئی سال بعد کی پھر بات ہے، بچے بھی تھے ان کی وائف بھی تھی ساتھ. تو راستے میں وہ جا رہے تھے اپنے قوم کی طرف واپس، مصر واپس جا رہے تھے اپنے ظاہر ہے بہن بھائیوں سے ملنے، ان کو یاد ستا رہی تھی اپنی قوم کی. تو راستے میں ماؤنٹ طور سے جو ہے وہ انہیں آگ ایک دکھائی دی. وہاں پر وہ تشریف لے گئے، فیملی کو کہا کہ میں کچھ آگ کا انتظام کرنے جاتا ہوں. تو وہاں پر پھر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چوز کر لیا اپنے لیے. بہت خوبصورت الفاظ ہے، میں نے آپ کو اپنے لیے چوز کر لیا. گو ٹو فرعون، فرعون کی طرف جائے. بے شک اس نے بڑا ظلم کیا، بے شک وہ حدیں پار کر گیا ہے. اور پھر موسیٰ السلام کی پوری ٹریننگ بھی یہاں پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، عصا دیا، عصا کو کہا زمین پر پھینکی، وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ کا ڈرو نہیں پکڑ لو، بہت خوبصورت الفاظ. ثابت ہوا سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر رہے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھ پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرو. اب آپ مجھے رب مان رہے ہو نا، تو مجھے آپ سے اتنا ٹرسٹ چاہیے کہ اپنے ڈر کو فیس کرو، اپنا کریج باہر لاؤ. ثابت ہوا کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے. بہت سے لوگ کریج کو سمجھتے ہیں ایبسنس آف فیئر. Courage is not the absence of fear. Courage is the ability to face fear. Courage اپنے فیئر کو فیس کرنے کا نام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اژدہا فیس کروایا. کبھی کبھی انسان کو اپنے فیئرز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہی کامیابی ہے. اگر آپ بھاگتے رہیں گے اپنے فیئر سے، بھاگتے رہیں گے، شاید وہ والا معاملہ ہو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی آنے کو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آئے گی، لیکن بعد میں حادثہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ٹرسٹ اللہ. اگر کوئی مشکل آئی ہے، باوجود اس کے یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. دیکھیں آپ نے ایک بیسٹ ڈیسیجن لیا، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی، اس کے باوجود کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اب آنکھیں نہ بند کریں، فیس دیٹ مشکل، اس فیئر کو فیس کریں. اور کس لیے فیس کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا فرعون کے پاس بھیجنے میں؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے اپنی یونیورسٹی میں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس اے ڈین اسٹوڈنٹ افیئر اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا جلاد ہے اور اسلام پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم ان کے سامنے بات کریں گے، وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے. تو سبحان اللہ میں نے قصہ انہیں ریوائز کرایا کہ یار کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کر بات کرو، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کر جائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جا کے پروپوزل پریزنٹ کریں، کانفیڈنس سے پریزنٹ کریں. اللہ تعالیٰ تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیج رہا، آپ کا ڈی ایس سے فرعون تو نہیں ہے نا، مسلمان ہی ہے. چلو ٹھیک ہے، اسلام پسند نہیں ہوگا، ہے تو مسلمان. الحمدللہ وہ گئے، اپروو ہو گیا معاملہ، یہ دعا پڑھ کر گئے، اچھی طرح سے پریزنٹ کیا، حکمت کے ساتھ پریزنٹ کیا پروپوزل. تو موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ ٹریننگ اللہ نے کی کہ موسیٰ فرسٹ یو نیڈ ٹو فیس یور فیئرز. آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے صحیح مرد بننا ہے نا تو فیئر کو فیس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنی مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ ریزیلینس ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھیے گا. ریزیلینس، عزم کہتے ہیں، اولو العزم اللہ نے تعریف کی ہے عزم والوں کی. عزم ایک کمال کا کانسیپٹ ہے. ریزیلینس، اس کو کبھی آپ اے آئی کے تھرو پڑھیے گا، واٹ از ریزیلینس. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ مشکل کو فیس کرتے ہیں. مشکل ہے، آئی نو، کہنا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ وہ فیس کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، مختلف سلوشنز ٹرائی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی سلوشن انہیں نظر آ جاتا ہے. اور جو نان ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سے بھاگ جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، وہ تو مشکل ہی ایسی تھی نا، وہ تو فیئر ہی ایسا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پراپر ٹریننگ دی کہ فیس یور فیئر، اور اس کے بعد یہ تسلی دی کہ موسیٰ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی بات نہیں، تم دو ہو، جاؤ جا کر اس سے بات کرو، اور نرمی سے بات کرنا، کیا پتہ مان لے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے
فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے بات کرنا، حالانکہ اللہ کو کنفرم پتہ ہے وہ بات نہیں مانے گا۔ ثابت ہوا ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے ڈیفیکلٹ ہوں گے تو وہ ڈبل ڈیفیکلٹ ہوں گے۔ اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے بحث کریں گے وہ 10 ٹائم اور بحث کریں گے آپ سے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس گئے اور یہ دعا پڑھ کر گئے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اے اللہ میرا کام آسان فرما دیجئے، مجھے شرح صدر دے دیجئے، مجھے کلیرٹی دے دیجئے۔ کیا کیا مانگا؟ کلیرٹی، زبان کی گرہ کھولنا، اور تیسری چیز کہ میرا کام آسان کر دے، چوتھی چیز وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ مجھے ایک وزیر دے دے، ایک ساتھی دے دے، ہارون اخی۔ یہ بھی کہہ دیا ہارون دے دے، بالکل نہیں شرمائے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، اتنا اسپیسیفک ہو گئے۔ اور اللہ ایسا ذکر ہماری زبان پہ جاری کر دے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر سٹوری آپ کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور کس طرح فرعون کی کمر توڑی انہوں نے۔ آرمی سے شکست نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام نے پراپر سیاست کی ہے۔ یہ ہے سیاست۔ ڈیبیٹ میں شکست دی، پی آر میں شکست دی، ٹھیک ہے، فرعون کی پی آر توڑی، فرعون کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا، پبلک کو اپنی طرف کیا۔ دس از سیاست، دس از پالیٹکس۔ تو پورے اس واقعے میں سیاست بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور مدد کس کی؟ اللہ کی۔ اور اتنی بڑی اس کی شکست ہو گئی کہ اس کے اپنے جادوگر وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔